ذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثناء کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق ست تعظیم و تکریم استاذیم اور ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ تمام حضرات نے میرا موضوع سماعت فرمایا۔ اس موضوع کے زیر تحت میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت اور آپ کی شہادت کی تاریخ اور مدفون۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اولیات عمر میں یہ شمار ہے کہ آپ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا تو آپ کو ہی سن ہجری کے پہلے دن ہی آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مینا سے واپسی تشریف لائے، حضرت ابو رافع اس حدیث اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ ابتح کے مقام پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرما کر دعا مانگی، اے اللہ میری عمر بڑھ گئی ہے اور میری پہلے والی طاقت نہیں رہی اور میری رعایا منتشر ہو گئی ہے، لہذا اب مجھے اگر میرے لیے میرا اس دنیا میں رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر میرا اس دنیا میں رہنا بہتر نہیں تو مجھے اپنے بارگاہ میں ہی بلا لے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی، حضرت اسلم آپ کے غلام کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اور بھی دعا مانگی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے آپ کو مدینہ المنورہ اور مسجد نبوی میں آپ پر حملہ ہوا اور مدینہ المنورہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ مدینہ منورہ میں کسی بالغ لڑکے کو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز اور بہت سارے کاموں کا ماہر تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، وہ بہت سارے کام جانتا ہے، لہذا آپ اس کو مدینہ المنورہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، اس وجہ سے مدینہ کے لوگوں کی خوشحالی میں آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا خط کا جواب دیتے ہوئے آپ نے اس کو اجازت عطا کی۔ جب وہ اس مدینہ المنورہ میں آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ سے 100 درہم ماہوار ٹیکس لیتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ غلام جو تھا ابو لولو وہ مجوسی تھا، آپ اس سے جزیے کے طور پر 100 درہم لیتے تھے۔
اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، لہذا میرے بارے میں بھی میرے مالک سے استدعا کریں کہ وہ مجھ سے ٹیکس کچھ کم لے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن تو نے کہا تھا کہ میں ان قریب ایک ایسی چکی بنانے والا ہوں جو ہوا سے چلے گی، اب تو اتنا بڑا کاریگر ہونے کے باوجود بھی تو 100 درہم ماہوار نہیں دے سکتا۔ تو عزیزان محترم، اس ابو لولو کے دل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کا قاتلانہ حملہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ہوا سے چلنے والی چکی بناتا ہوں تو میں آپ کو چکی بنا کر دکھاؤں گا، چکی بنا کر دکھاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ کلمات اس کے سنے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ لڑکا مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے ایک برچھا بنایا جس کے 2 طرف سے دھار لگی ہوئی تھی اور اس کے درمیان میں اس کا دستہ تھا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے، لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اذان کے بعد آپ لوگوں کو جگانے جا رہے ہیں، اس نے ایسا وار کیا آپ کے پہلو اور آپ کے کندھے کے درمیان کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد 26 ذی الحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ شہادت کے جام پی کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت چند منٹ کی حاضری قبول فرمائے، آمین وما علینا۔